بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ پیارے بھائیو، آج امام صاحب نے سورہ آل عمران کے آخر کی آیات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیات تو چاہتی ہیں کہ اس پر ایک لمبی گفتگو ہو انہیں سمجھنے کے لیے، لیکن تمام آیات پر گفتگو نہ کر کے میں پہلی رکعت کی ایک آیت اور دوسری رکعت کی ایک یا دو آیت پر مختصر سے گفتگو کروں گا، جو ہمارے اور آپ کے لیے خصوصاً جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں ان حالات سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ پہلی آیت میں امام صاحب نے جہاں سے اپنی بات شروع کی ہے، وہاں یہود بدبخت قوم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان کی بدخلقیاں اور بدتمیزیاں رہی ہیں وہ ذکر چھیڑا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان نہ لانے کے ان کے جو جھوٹے بہانے تھے ان کا ذکر کر کے ان کی تردید کی گئی ہے، اور اس کے آخر میں مسلمانوں کو ایک بات پر بڑی اہم تنبیہ کی گئی ہے۔ وہ تنبیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ دیکھو، یہ دنیا آزمائش کی ہے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اقرار کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق تسلیم کر لیا ہے، تو اب یہ نہ سمجھو کہ لوگ یہود، نصارہ اور مشرکین یہ تمہاری مخالفت سے باز آ جائیں گے۔ نہیں، اب تمہارے درمیان اور ان کے درمیان اختلاف کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ اب تمہارے درمیان ان کے درمیان مخالفت کی بنیاد پڑ چکی ہے، اور یہ معاملہ چلتا رہے۔ تو ایسے موقع پر یاد رکھو تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، تمہیں صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے حملے اور ان کے اعتراض میں آ کر کے تمہیں اپنے دین کے بارے میں شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، لَتُبْلَوُنَّ یقیناً، ضرور بالضرور۔ اللہ تعالیٰ لام استعمال کر رہا ہے جو تقریباً قسم کے معنی میں ہے، یعنی قسم ہے کہ تمہیں ضرور بالضرور آزمایا جائے گا۔ یہ دنیا کے اندر، اس دنیا میں تمہارے اوپر آزمائش آنے والی ہے۔ کس میں؟ فی اموالکم و انفسکم، تمہارے مال میں بھی آزمایا جائے گا، تمہاری جان میں بھی۔ مال میں آزمائش کیا ہے؟ تمہارے مال میں کمی کر دی جائے گی، تم سے مال لے لیا جائے گا، دشمن اور کافر لوگ تمہاری جائیداد پر قبضہ کر لیں گے، تمہارے کھیت ہے، تمہاری اوقاف ہیں، ان کے اوپر ان کا حملہ ہوگا اور تم سے چھین لیں گے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور خود تمہارے نفس میں تمہیں قتل کریں گے۔ اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بیماریاں آئیں گی، مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں گی۔ یہ اسلام کا راستہ جو ہے، جو جنت کی طرف آپ کو لے جاتا ہے، یہ پھولوں کی سیج پر چل کے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ یہ کانٹوں اور نوکیلے پتھروں پر چل کر کے اپنے پیروں کو زخمی کر کے تب کہیں جا کر کے جنت میں انسان پہنچے گا۔ انہی پتھروں پہ چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ جنت کا راستہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کتنے اپنے بہادروں کی قربانی دی ہے، اپنے بچوں کی قربانی دی ہے۔ غزوہ احد میں صرف ایک جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے ہیں، قتل کیے گئے ہیں، جن میں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر جیسے پہلوان اور عالم لوگ بھی موجود تھے۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، مسلمانوں کو اس حقیقت کو سمجھنا چاہیے کہ بغیر آزمائش کے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون،
کیا لوگوں نے یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ کہہ دیے کہ ہم ایمان لے آئے وہم لا یفتنون، آزمایا نہیں جائے گا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور ہم تم کو بھی آزمائیں گے۔ تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار اس بات کی دعوت دینا ہے کہ اب ہمارے اوپر جان، مال، اولاد کے اندر ہماری آزمائشوں کا سلسلہ اب شروع ہونے والا ہے۔ جان میں بھی کمی آئے گی، مال میں بھی کمی آئے گی، مصیبتیں آئیں گی، بیماریاں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، سیلاب آئیں گے، سب کچھ مسلمانوں کے اوپر یہ سب آتا رہے گا۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور صرف یہی نہیں ہے، وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی ہے یہود اور نصارہ، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک کیا ہے تمہارے پاس پڑوس میں رہنے والے، ان سے تم بڑی تکلیف کی باتیں سنو گے، تمہارے نبی پر حملے ہوں گے، نبی کی بیویوں کے اوپر حملے ہوں گے، تمہیں گالی دی جائے گی، تمہارے دین کو برا بھلا کہا جائے گا، تمہارے دین کی جو بنیادی چیزیں ہیں، توحید ہے، جہاد ہے، ان کا نام لے کر کے تمہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تمہیں بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، تمہارا دل کڑے گا کہ ہمارے نبی، ہماری ماں مائی عائشہ پر حملے ہو رہے ہیں، ہمارے نبی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، ہماری کتاب کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، یہ کیسے ہم سے صبر ہو؟ لیکن ایسے موقع پر جذبات اور جلد بازی سے کام لینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا، یہ دو چیزیں ساتھیوں مسلمان کے لیے بہت ضروری اور کامیابی کی علامت ہے۔ اسی میں کامیابی ہے، صبر میں اور تقوی میں۔ صبر کا دامن نہیں چھوٹنا چاہیے، صبر کرنا بزدلی کی علامت نہیں ہے، صبر کرنا کمزوری کی علامت نہیں ہے، صبر نبیوں کا شیوا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر قسم کی مدد حاصل تھی، حتیٰ کہ حضرت جبرائیل اور ان کے فرشتے بھی آپ کی مدد کے لیے تیار رہا کرتے تھے، لیکن اللہ نے صبر کا حکم دیا۔ تو وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم نے صبر سے کام لیا اور تقوی اختیار کیا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہی بڑی عزم اور بڑی ہمت کے کام والے ہیں اور اسی میں کامیابی ہے تمہارے لیے۔ تو ساتھیوں یہ آیت، اس کو جا کر کے دوبارہ اور تفسیر کو پڑھیں گے، یہ آیت جو 186 نمبر آیت ہے، اگر اسی آیت پر میں گفتگو کروں تو وقت پورا ہو جائے گا، لیکن اشارہ کی سوچنے کی بات ہے کہ آج ہمارا نوجوان علماء کو، دوسرے لوگوں کو بزدلی کی، حکومت سے بے ہونے کی، اس قسم کے ان کے اوپر جو ہے حملے کرتا ہے، اعتراضات ان کے اوپر کیا کرتا ہے، حکومتوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھتا ہے کہ بسا اوقات صبر کا دامن چھوڑ دینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا۔ صرف ایک مثال لیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کیا تھی کہ غزوہ احد میں باہر نکل کر کے نہ لایا جائے، مدینہ منورہ میں رہ کر کے ان کے اوپر حملے کیے جائیں، ہے نا؟ آپ کی یہی خواہش تھی نا؟ لیکن نوجوان صحابہ کیا چاہتے تھے؟ باہر نکل کر کے لڑیں۔ آپ نے جب ان کی رائے سنی، ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن باہر نکل گئے، نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ نقصان ہوا مسلمانوں کا جی۔ تو جذبات ہر جگہ، انسان کو جذبات سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لینا چاہیے۔ دوسری آیت، دوسری صورت میں جن آیتوں کی تلاوت کی ہے امام صاحب نے، یہ وہ 10 یا 11 آیتیں ہیں جن کی تلاوت روز آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے لیے بیدار ہوئے، اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائے اور یہ آیتیں پڑھا کرتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، آخر تک ان آیتوں کو آپ پڑھا کرتے تھے۔ 10 یا 11 آیتیں ہیں
جن میں ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے، دوسری طرف مسلمانوں کو دعوت دی گئی ہے۔ کس بات کی دعوت دی گئی ہے؟ اصل دعوت یہ ہے کہ تمہاری نظر ہمیشہ آخرت پر ہونی چاہیے، دنیا پر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دنیا جو تمہیں اللہ نے بنائی، تمہارے لیے بنائی ہے، اس میں غور فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اور ان آیات پر غور کرتے ہوئے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی لیے دیکھیں کتنے دعائیہ کلمات ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيته وما للظالمين من انصار۔ جی ہاں، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للایمان ان آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك انك لا ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد۔ اس دعائیں بندہ کر رہا ہے اور بار بار لفظ ربنا 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 کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ ساتھیوں، قرآن مجید میں دیکھیں گے عام طور پر نبیوں اور اللہ کی نیک بندوں کی جو دعائیں ہیں اور ربی اور ربنا سے شروع ہو رہے ہیں۔ اللہم ہے لیکن بہت کم ہے، زیادہ کیا ہے؟ ربی اور ربنا۔ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا واسطہ دیا گیا ہے، تو میرا رب ہے۔ کیوں؟ ربوبیت کا معنی کیا ہے؟ وہ رب جو ہمارا مالک ہے، وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، اور وہ اللہ جو ہمارے بارے میں ہر قسم کا تصرف کرتا ہے، دینی لحاظ سے بھی اور دنیاوی لحاظ سے بھی۔ تو رب کے معنی میں اس اعتبار سے بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور دعا کا قبول کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، شان الوہیت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کافر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فاسق اور فاجر کی دعا بھی قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نیک اور بد ہر ایک کی دعا قبول کرتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نیک اور بد ہر ایک کو روزی دیتا ہے، نیک اور بد ہر ایک کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا سامان دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے۔ اسی لیے کسی کی دعا کا قبول ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک مقبول بندہ ہے، نہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے حالانکہ یہ اللہ کی رضا نہیں ہوتی۔ جس طریقے سے کوئی بچہ ہے آپ کا، آپ سے کسی بیکار لاؤبالی کام کے لیے ہوتا، اس میں گناہ ہو، پیسہ مانگتا ہے، روتا ہے، ضد کرتا ہے، آپ نہیں چاہتے، لیکن اس کے رونے ضد کرنے سے آپ اس کو کیا مطلب، آپ اس کو پسند کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ آپ کی کیوں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ دار بنایا، اس کو ادا کرنے کے لیے آپ دے رہے ہیں، ہے نا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے بسا اوقات بندہ مانگتا ہے، اللہ اس کو پسند نہیں، لیکن اللہ یہ شان ربوبیت ہے۔ اسی لیے دعا کس سے کی گئی ہے؟ ربنا 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 سے دہرائی گئی ہے۔ اور اسی ساتھیوں معلوم یہ ہوا کہ دعا میں تکرار، بار بار دعا کرنی چاہیے، ایک بار دعا کافی نہیں ہے۔ دیکھیں انہی آیات میں 5 بار ربنا ربنا کا استعمال ہوا، دیکھا کتنی بار؟ 5 بار۔ اسی لیے بعض علماء نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اگر انسان 5 بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو یہ امید رکھے کہ 6ٹھی بار دعا کرے تو اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ اس لیے کہ اس 5 بار ربنا کے بعد اللہ نے فرمایا فاستجاب لهم ربهم، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی ہے۔ تو علی کل حال انہی آیات میں 10 آیات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر رکھتے تھے، ان میں 2 یا 3 آیتیں ہیں ساتھیوں جو مجھے بہت متاثر کرتی ہیں۔ وہ آیتیں کیا ہیں؟ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواهم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ میرے ساتھیوں ذرا ان آیات کے اوپر غور کریں آپ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کس بات کی تعلیم دے رہا ہے؟
اللہ فرما رہا ہے لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ کافر لوگ، یہ اللہ کے منکر لوگ دنیا میں اگر انہیں حکومت حاصل ہے، دنیا میں انہیں مال حاصل ہے، دنیا میں انہیں غلبہ حاصل ہے، دنیا میں انہیں ہر قسم کی سہولت حاصل ہے، تو لا یغرنک، کسے تم دھوکے میں نہ آؤ، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، لا یغرنک، تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا بالبلاد، کافروں کا اس روئے زمین پر دندناتے پھرنا، حکومتوں پر قبضہ کر لینا، ملکوں کو ہڑپ لینا، ان کے بڑے بڑے بحری بیڑے ہیں، جہاز ہیں، سب کچھ ہے، ان کو اللہ نے دیا ہوا ہے، اس سے تمہیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ کیوں نہیں دھوکے میں آنا چاہیے؟ متاع قلیل، متاع قلیل، اللہ کاش کہ آپ لوگ عربی سمجھتے اور اس جملے کا معنی سمجھتے، متاع قلیل، بہت تھوڑا سا سامان ان کو دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے آپ کے تصور سے بڑی چیز ان کو ملی ہوئی ہے۔ عرب کے ایک پونجی پتی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کی جو پراپرٹی ہے اس کی کتنی مالیت ہے پوری؟ تو وہ کہتا ہے کہ سوال سے پہلے بتاؤں کتنی تھی، سوال کے بعد کتنی ہوگی یہ بتاؤں، یا جس وقت تم سوال کرو اس وقت کتنی یہ بتاؤں؟ گویا ہر منٹ اور سیکنڈ میں اس کی پراپرٹی کیا ہے، اس کی پونجی بڑھ رہی ہے۔ تو کیا کہتا ہے، سوال سے پہلے کتنی تھی یہ بتاؤں کہ سوال کے بعد کتنی رہے گی یہ بتاؤں، کہ جب تم سوال کر رہے ہو اب بتاؤں؟ یہ اتنا ملا ہوا ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ جی متاع قلیل، متاع قلیل، بہت تھوڑی سی پونجی ان کو حاصل۔ سبحان اللہ، وہ جزیرے خرید لیتے ہیں، حکومتوں کو خرید لیا کرتے ہیں، ایک ایک نیتا کو خریدے، ان سے کروڑوں دے دیا، اتنا کچھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے متاع قلیل، بڑی تھوڑی سی پونجی۔ اور تھوڑی سی پونجی کیوں نہ رہے ساتھیوں، کیوں نہ رہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو دنیا میں آخرت میں کیا ملنے والا ہے؟ جی سب سے ہلکا درجہ کو جنتی ہوگا۔ حضرت عبداللہ مسعود یا ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ وہ پرسرات پر سے گرتا پڑتا ایک بار سنبھلے گا، پھر کھڑا ہوگا، سنبھلے گا، پھر پھسلے گا، یہاں تک کہ وہ پرسرات کو پار کر کے جہنم کے پار چلا جائے گا اور جنت کے قریب ہو جائے گا۔ پھر جب دیکھے گا کہ میں اب پرسرات پر سے گزر گیا، جہنم سے پار ہو گیا، تو پیچھے مڑ کر کے دیکھے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی نجانی، اس اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے تجھ سے نجات دے دی ہے، اور کہے گا اللہ نے جتنا احسان میرے اوپر کیا ہے اتنا احسان کسی کے اوپر نہیں کیا۔ یعنی جہنم جلا بھی رہی ہے، وہ آنکڑے اور آکس جو ہیں اس کو زخمی بھی کر رہے ہیں، پھسلتے ہوئے گرتے پڑتے جہنم پار کر رہا ہے، اور کیا کہے گا کہ جو نعمت اللہ نے مجھ کو دی ہے کسی اور کو نہیں دی۔ تو وہ جب جہنم پار کر لے گا، ظاہر بات ابھی گرمی سے آیا ہے کہ نہیں ہے، زخم جس میں لگے ہوئے ہیں، تو دکھائی دے گا اسے ایک درخت، اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے تاکہ تھوڑا سا سایہ تو میں حاصل کروں، وہاں ٹھنڈا پانی ہے پیوں وہاں اور بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اے بندے اس کے بعد تو کچھ سوال نہیں کرے گا تو؟ مجھے ڈر ہے کہ یہ دے دیا تو مجھے کیا کہے گا مجھے اور چاہیے؟ کہا اے رب اس کے بعد کچھ نہیں چاہیے، مجھے پکا وعدہ کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اس درخت کے نیچے پہنچا دے گا۔ جب وہاں کچھ دن رہ لے گا اور آرام اسے ملے گا وہاں، تو اس کے آگے ایک اور درخت دکھائی دے گا جو اس سے خوبصورت اور سایہ دار ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب
مجھے اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اس کے بعد اب میں کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا ارے بندے تو نے ابھی تک وعدہ نہیں کیا تھا؟ کہا ٹھیک ہے رب، لیکن وہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، اس کے بعد کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد تو پھر آگے سوال کر۔ کہا بس یہ تو آخری میری خواہش ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ اللہ اسے وہاں پہنچا دے گا، وہاں بھی کچھ دن رہے گا آرام سے، سکون سے۔ تو پھر کچھ دن کے بعد آگے جنت کے دروازے پر ایک اس سے خوبصورت اور بڑا سایہ دار درخت دکھائی دے گا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے گا کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے اس درخت پھر تو پہنچا دے، وہ زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آدم کے بیٹے تجھے صبر نہیں ہے، تجھے قناعت نہیں ہے، اس کا سوال کیا، اس کا سوال کرنا، مجھے ڈر ہے اگر وہ تم کو دے اس سے آگے بھی سوال کرے گا۔ کہا بس یہ ہماری آخری خواہش ہے میرے رب، اس کے بعد مجھے اور کچھ بھی سوال نہیں کرنا، بس مجھے وہاں تک پہنچا دے، میں سرا سایہ میں بیٹھ جاؤں بس۔ اللہ تعالیٰ وعدہ لے گا، اس کے آگے کچھ سوال نہیں کرے گا، کہے گا کچھ نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے وہاں تک پہنچا دے گا۔ کچھ رہنے کے بعد وہاں ہے تو رہ کر کے جنتیوں کے کھیلنے کی، ہنسنے کی، بولنے کی آواز اس کو پہنچ رہی ہے۔ جنتی جو لوگ جنت میں ہوں گے اور کھیل رہے گے، ہم فی روضۃ یحبرون والا معاملہ ہوگا، ہے کہ نہیں؟ رنگیلیاں بنا رہے ہوں گے تو اس کو آواز آئے گی، بڑی خواہش پیدا ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے گزارش کرے گا اے رب میں تیرا بدبخت، میں ہی اکیلا تیرا بدبخت بندہ کیوں رہوں، میں کیوں رہوں میں تیرا بدبخت بندہ، مجھے بھی ان لوگوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آدم کے بیٹے مجھے معلوم تھا تیرے اوپر صبر نہیں ہے، اچھا یہ بتا تجھے کیا چاہیے جنت میں، کتنا چاہیے؟ کیا تجھے میں دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے برابر جگہ، جتنی اس کی بادشاہت تھی اس سے برابر جگہ تجھے نہ دے دوں، اس کے برابر ایک اور جگہ نہ دے دوں، اس کے برابر ایک اور جگہ نہ دے دوں؟ وہ کہتا ہے بس 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 بس، اس کے برابر ایک جگہ اور نہ دے دوں، اس کے برابر ایک جگہ نہ، 5 بار اللہ تعالیٰ فرمائے گا اتنی جگہ۔ تو وہ کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے، مجھے اتنا کہاں ملنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہنس دے گا اور کہے گا اے میرے بندے میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں اذا اشاء قدیر، میں جو چیز چاہوں اس کے اوپر قادر ہوں۔ جا تجھے جنت کے اندر دنیا کا جو سب سے بڑا بادشاہ ہے اس کے 10 گنا جگہ تجھے زیادہ دی جا رہی جنت کے اندر، سب سے ہلکا درجے کے جنتی ہے، ذرا سوچیے۔ تو اس کے مقابلے میں دنیا کیا ہے، ذرا سوچیے، متاع قلیل ہے کہ نہیں قلیل ہے نا؟ تو متاع قلیل، اور صرف یہی نہیں کہ متاع قلیل ہے، ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک شخص ہے اسے نہایت ہی میٹھا صاف ستھرا گلاس لذیذ جو ہے اسے آپ دیجئے اور اس میں آپ تھوڑا سا زہر ملا دیجئے، کوئی فائدہ اس کا ہے؟ جی اس کا کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی چیز ہے اللہ تعالیٰ جو کافروں کو نعمتیں دیا ہوا ہے، متاع قلیل، اس کے بعد کیا ہے؟ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور جہنم برا ٹھکانہ ہے۔ حضرت سہل بن سعد جو بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ایک بار ذوالحلیفہ سے آ رہے تھے۔ ذوالحلیفہ وہ جگہ جسے آج کل ابیار علی کہتے ہیں، مدینہ منورہ سے عمرے کی نیت کرنے والے جہاں سے احرام باندھتے ہیں، وہاں سے آ رہے تھے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ ایک بکری ہے مردہ پڑی ہوئی ہے، یہاں تک کہ وہ پھول گئی ہے بکری کا بچہ اور اس کے دونوں پیر ایسے، چاروں پیر ایسے ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک کوئی اہمیت رکھتی ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول اگر کوئی اہمیت رکھی تھی اسے اٹھا کے گور میں اور زبالہ میں کیوں پھینک دیا جاتا؟ تو آپ نے کہا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس بکری کی اہمیت جتنی اس کے گھر والوں کے پاس ہے اتنی بھی نہیں ہے۔ متاع قلیل، ذرا سوچیں۔
ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں اور ان جنتوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہر جاری ہے۔ اور صرف یہی نہیں ہے کہ یہی ان کو جنت مل گئی اور بس، نہیں، جنت میں ان کے لیے وہ کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو نہ ان کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا، نہ ان کے کانوں نے سنا ہوگا، حتیٰ کہ دل میں تصور تک نہ آیا ہوگا۔ جیسے وہ اللہ کا بندہ جو آخری جنت سے جہنم سے نکلا ہے، اس کے تصور میں ہوگا اسے اتنا ملنے والا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے اس کا 5 گنا دینا چاہتا ہوں تو اس کو غریب عجیب سمجھا، بعید سمجھا، اور کہا اے اللہ رب العالمین تو ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ تو وما عند اللہ خیر للابرار، نیک لوگوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو آج کافروں کو جو دنیا میں ترقی حاصل ہے، مسلمانوں کو ان پر جو یہ غلبے حاصل ہیں، مسلمانوں پر ان کو جو قوت حاصل ہے، ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں یہ شبہ نہیں کرنی چاہیے، اولاً کہ وہ ہم سے اچھے ہیں، ثانیاً یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا اس لیے انہیں دیا ہوا ہے، ثالثاً یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنی میں، مخالفت میں کہ اب مزے کر لو جو کچھ مزے کرنا ہے، اس لیے کہ مأواہم جہنم وبئس المہاد والا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنے فیصلے پر راضی ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی نعمتیں اگر ہم سے چھین لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد ہمیں آخرت میں عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔